ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم حضرت، میں جمیل حسن بول رہا ہوں، خانقاہ میں ہوں اس وقت آپ کے سامنے۔ میرا آج کا سوال جو ہے وہ پچھلے ویک کے سوال سے متعلق ہے، اس کی کنٹینویشن ہے۔ آپ نے پچھلے ویک ہمیں بہت اچھی طرح گائیڈ کیا کہ تصوف کے سفر میں کس طرح ایک مرشد کامل کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے۔ سب لوگوں نے آپ کی تفصیلی گفتگو کو بہت زیادہ محسوس کیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا سب کو۔ آج اسی سلسلے میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرشد کامل کے مل جانے کے بعد یہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیعت کی جائے یا بیعت ضروری ہے یا بیعت نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور اگر یہ نہ کی جائے تو کون سی چیزوں سے ایک انسان جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا کال کرنے کا، حضرت سے اس کی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے مضامین کو اور تقریر کو اپریشیٹ کیا ہے، اور آج آپ نے بیعت کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ تو بیعت جو ہے، یہ بیعت کا معنی تو بیچنا، گویا کہ بندہ جو ہے جیسے خرید و فروخت کے اندر جو ہے ایک خریدنے کا اور بیچنے کا معاہدہ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان گویا کہ اپنے نفس کو اپنے شیخ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اب وہ شیخ اس کے ساتھ جیسے کرے، مطلب اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کے جیسے آپ دھوبی کو کپڑا دے دیتے ہیں، اب دھوبی اس کپڑے کو خوب جو ہے وہ بھٹی میں ڈالتا ہے، اس پہ ڈنڈے مارتا ہے، یا ڈرائی کلینر جو ہے اس کو جو ہے خوب آگ کے اندر کیمیکل لگا کے جلاتا ہے جس سے اس کا میل کچیل دور ہوتا ہے۔ ایسے جب مرید اپنے نفس کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیتا ہے اور شیخ جو ہے پھر اب اس پر رگڑا لگاتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کے نفس کو جو ہے اس اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جوڑتا ہے، اور لا الہ کے ضرب لگا کے اسے نفس کے انوارات اس کے اندر منتقل کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں بیعت، اور بیعت جو ہوتی ہے یہ بیعت ہوتی ہے اصلاح نفس کے لیے، اپنی جو اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اپنی بری عادات کو اچھی عادات میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، اخلاق رذیلہ کو اخلاق جمیلہ میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو دیکھو، اصلاح کرنا جو ہے، اپنا تزکیہ اصلاح کرنا، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی گندی عادات کو اچھی میں بدلے۔ گویا کہ انسان جیسے جسمانی نجاست کو دھونا انسان پہ فرض ہے، استنجے کے ذریعے سے دھوتا ہے، ایسے روحانی نجاست کو بھی دھونا فرض ہے۔ تو اپنی اصلاح کرنا یہ فرض ہے، اور اس فرض کی تکمیل کے لیے بیعت کا راستہ اختیار کرنا سنت ہے، وہ سنت ہے۔ جیسے بھوک لگ گئی، اب کھانا کھانا یہ آپ پر فرض ہے، کھانا کھائیں جان بچائیں، اگر مر گئے تو یہ تو خودکشی نہ ہو جائے۔ اب لیکن اگر ایک آدمی کہتا نہیں جو کی روٹی کھا کے میں بھوک مٹاؤں گا، تو اسے سنت والا راستہ اختیار کیا، جو کی روٹی کھا کے بھوک مٹائی، تو گویا کہ فرض بھی پورا کیا اور سنت والا راستہ بھی پورا کیا۔ لیکن اگر ایک آدمی بریانی سے بھوک مٹاتا ہے تو اس نے جو ہے سنت والا وہ راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس کی بھوک مٹ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے جس سے اپنی اصلاح کرانی یہ تو فرض ہے، اور لیکن اب وہ اصلاح بیعت کے راستے سے کرنا یہ سنت ہے، لہذا اس سنت راستے کو اختیار کرے گا تو ظاہر سنت کے انوارات نصیب ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے یہ بیعت طریقت لی ہے۔ آپ کے زمانے میں بیعت اسلام بھی ہوتی تھی، بیعت جو ہے وہ جہاد بھی ہوتی تھی، اور بیعت توبہ تو بیعت طریقت یہ بھی ہوتی تھی، یہ طریقت بیعت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لیا کرتے تھے کہ بیعت کرو اس بات پہ کہ ہم گویا کہ شرک نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم جو چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کی پابندی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ بیعت کی حقیقت تو صحابہ کرام سے بیعت طریقت، بیعت توبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، لہذا سیاہ کی حدیثیں موجود ہیں، بلکہ بس اوقات تو خود آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کہا کہ تم میرے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ ہم بیعت تو کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہوئے، بیعت اسلام بھی ہم نے کی، جب جہاد میں ضرورت پڑی بیعت قتال بھی ہم نے کی، آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہم نے بھی ہاتھ بڑھا کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ بیعت کو اس بات پہ کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اب ساری جو ان گناہوں کے بارے میں آپ نے عہد لیا، اور ہم جو نیکیاں کریں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم کسی سے کچھ چیز مانگیں گے نہیں، کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ یہ
تو لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہا کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی حالت یہ تھی کہ اس بات کے ایسے کاربند ہوئے کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ان کا کوڑا اتفاق سے زمین پہ گر گیا تو وہ بھی اٹھانے کے لیے کسی سے نہیں مانگا کہ یار مجھے پکڑا دو، وہ نیچے اتر کے خود اٹھاتے، کیونکہ ہم نے نبی سے عہد کیا ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ سوال مراد نہیں تھا، وہ تو دوسرا سوال تھا، ہاتھ پھیلانا، لیکن صحابہ نے ظاہری الفاظ پر بھی ایسا عمل کیا۔ تو بیعت سنت ہے اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ ذکر مشائخ کے جو سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ جو ہمارے ہندو پاک میں زیادہ معروف ہیں، اس کے علاوہ اور دنیا میں سلسلہ شاذلیہ بھی چلتا ہے، سلسلہ رفاعیہ بھی چلتا ہے، اور سلسلے بھی ہیں جس کے مطابق جو ہے یہ بیعت ارشاد کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اصلاح کرانا فرض ہے اور بیعت کرنا یہ سنت ہے یہ، اور آج کے دور کے اندر اس سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کس مرکز سے کسب علم کرے۔ جب ایک پیر و مرشد سوچ سمجھ کے آپ نے پکڑ لیا، اس کی ہدایت پر چلتے رہو گے، انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔